جب موبائل فون ایجاد ہوا تو پہلی کال کس کو کی گئی تھی؟ تو چلیں اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب موبائل فون ایجاد ہوا تو پہلی کال کس کو کی گئی۔ دوستوں، موبائل فون سے پہلی کال 50 سال قبل کی گئی تھی، جو کہ موبائل فون ٹیکنالوجی بنانے والی دو کمپنیوں کے درمیان تھی۔ اس کے بعد اس آلے کا اب ایسا استعمال ہو رہا ہے کہ جس کی کسی کو کبھی توقع بھی نہیں تھی۔ ایک امریکی انجینئر جوئل اینجل، جس نے ناسا کے اپولو پروگرام پر کام کیا تھا، دنیا کا پہلا موبائل فون بنانے کی کوشش کرنے والی ٹیم کی قیادت کر رہے تھے۔ بیل لیبز نامی کمپنی، جہاں اینجل نے کام کیا تھا، کئی دہائیاں قبل ایسے فونز کی تحقیق اور تیاری میں اہم کردار ادا کر چکی تھی جس سے چلتے پھرتے ہوئے بات کی جا سکتی تھی۔ ان کی ٹیم اب ٹیکنالوجی کو ایک قدم آگے لے جانے کی کوشش کر رہی تھی، یعنی ایک ایسا آلہ جسے آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ہر جگہ گھوم پھر سکتے ہیں۔ اینجل کی لیبارٹری میں موجود لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے فون اٹھایا تو دوسری جانب سے آواز آئی، ہیلو جوئل۔ یہ آواز مارٹن کوپر کی تھی، جو موٹورولا نامی ریڈیو اور الیکٹرانکس کمپنی میں ایسے ہی فونز کی تحقیق کا کام کرنے والے حریف ریسرچ گروپ کے لیڈر تھے۔ کوپر نے فون پر کہا کہ میں آپ کو موبائل فون سے کال کر رہا ہوں، ایک حقیقی موبائل فون، ہاتھ میں تھامے کہیں لے جانے کے قابل موبائل فون۔ حریف کمپنی نے سب سے پہلے موبائل فون بنانے کی دوڑ جیت لی تھی، اور وہ بھی کچھ ایسے انداز میں۔ نامہ نگاروں اور فوٹوگرافروں کے سامنے کھڑے ہو کر کوپر نے نیو یارک کی 6 ایونیو پر ہلٹن موڈ ٹاؤن ہوٹل کے سامنے سے کال کی تھی۔ یہ جگہ اس کی حریف کمپنی بیل لیبز سے تقریباً 30 میل دور نیو جرسی میں تھی۔ اب جلد ہی یہ ممکن ہونے جا رہا تھا کہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ سے کسی دوسرے شخص، اور یہاں تک کہ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ موبائل فون پر بات چیت کی جا سکے۔ اس کے بعد مختصر ٹیکسٹ میسیجز، اور بعد میں تصاویر، اور آخر میں ایموجیز بھیجنے کی صلاحیت بھی مہیا ہو گئی۔ کوپر کی اس پہلی موبائل فون کال کے 50 سال بعد موبائل فون کے اب غیر معمولی طور پر کثیر الجہتی استعمال ہو رہا ہے۔ یہ کتنا زیادہ ملٹی فنکشنل ہو چکا ہے، اور اس نے ہماری زندگیوں کو انتہائی غیر متوقع طریقے بہت زیادہ بدل دیا ہے۔ کوپر کا پروٹوٹائپ فون اینٹ کی شکل کا اور خاکستری رنگ کا تھا، جس میں ایک بڑا انٹینا ہوتا تھا، مگر اس میں کوئی سکرین نہیں تھی۔ یہ دکھنے میں کوئی خوبصورت آلہ نہیں تھا، لیکن اس نے ایک تاریخ رقم کی تھی۔ اگرچہ اس وقت کی امریکی حکومت اس منصوبے کی حامی تھی، لیکن اس نئی صنعت کو بہت سے تکنیکی اور ریگولیٹری چیلنجز کا سامنا تھا۔ اس ڈیوائس یعنی موبائل فون کو عام صارفین کے لیے دستیاب ہونے میں مزید 10 سال لگے۔ لیکن موبائل فون کا دور شروع ہو چکا تھا، جس کے دوران موبائل فونز نے ہماری زندگیوں کو بہت زیادہ بدل دیا ہے۔ لیسلی ہیڈن، لندن اسکول آف اکنامکس میں میڈیا اور ٹیکنالوجی کی ایک لیکچرر، ابتدائی موبائل فون خریدنے والوں میں سے ایک تھیں۔ انہوں نے موٹورولا کے ایک موبائل فون کے لیے 300 پاؤنڈ کی کثیر رقم ادا کی تھی۔ اس مرحلے میں یہ ایک مکمل اینٹ کے سائز نہیں تھا، بلکہ ایک نصف اینٹ کے برابر تھا۔ یہ ایک بھاری بھرکم آلہ تھا، آپ اسے آسانی سے اپنی جیب میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ یونیورسٹی آف ڈربی میں کمپیوٹر سائنس کے ایک سینئر لیکچرر کرسٹوفر ونڈ مل کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں موبائل فون کا کام لینڈ لائنز کے فونز کی طرح ہمیں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے قابل بنانا تھا۔ ونڈ مل کا کہنا ہے کہ ہم نے صرف فون کی تار ہٹائی تھی۔ 1970 اور 80 کی دہائی میں ہمیں صوتی مواصلات تک رسائی حاصل تھی، اور ان آلات پر اس سے زیادہ کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نوکیا N95، جس کا 2006 میں اجرا ہوا تھا، اس میں ایک FM ریڈیو، ایک رنگین سکرین، سٹیریو سپیکر اور ایک ویڈیو کیمرہ بھی لگا ہوا تھا۔ اس میں انٹرنیٹ تک رسائی کی سہولت بھی بہت سست تھی۔ کچھ مہینوں تک یہ مارکیٹ میں سب سے بہترین فون تھا۔ بدقسمتی سے اگلے جون میں ایپل کی جانب سے آئی فون لانچ کیا گیا، جو نوکیا کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا۔ یہاں 2020 کی دہائی میں آئی فونز دنیا بھر میں ہر جگہ موجود ہیں، اور نوکیا N95 کم ہی نظر آتا ہے۔ لیکن آئی فون کی طرح N95 بھی اعلیٰ معیار کی مثال ہے، جو جدید موبائل آلات کو ان کے پیشروؤں سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ صرف فون نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے ٹیکنالوجی کی وسیع خدمات کو ایک ہی آلے میں یکجا کرنے والی ڈیوائس ہے۔ ونڈ مل کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر چپس اور ٹرانزسٹر چھوٹے سے چھوٹے اور تیز سے تیز تر ہو گئے ہیں، جس سے ان آلات کی فعالیت اور استعمال کو وسعت ملتی ہے۔
ہمیں ان پر مزید پروسیسنگ پاور ملتی ہے اور ان میں زیادہ سینسر لگانے کی زیادہ صلاحیت ہے۔ اس لیے ابتدائی سمارٹ فونز میں انٹرنیٹ براؤزرز، کیمروں، لوکیشن سروسز، ٹارچز، بلوٹوتھ اور ایکسلرومیٹر جیسی سہولت شامل کر دی گئیں۔ پھر سرکٹری سہولت بھی ہے جو بتا سکتی ہے کہ فون کس زاویے پر رکھا گیا ہے، جس سے یہ خود بخود آپ کے ڈسپلے کو پورٹریٹ موڈ سے لینڈ سکیپ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ٹیکنک صلاحیتیں وقت کے ساتھ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہیں۔ آج کے سمارٹ فونز میں بینکنگ، یہ آپ کا ذاتی خدمت گزار پرسنل اسسٹنٹ ہے، پاکٹ سائز کی سنیما سکرینز اور میوزک پلیئرز بھی ہیں۔ ان میں جائروسکوپس، بیرومیٹر، تھرمامیٹر، میگنیٹومیٹر، انفراریڈ سینسرز اور فنگر پرنٹ سینسر بھی موجود ہیں۔ موبائل فونز کے انٹرنیٹ کی رفتار میں یکسر بہتری آئی ہے، جزوی طور پر 5G انٹرنیٹ کی بدولت، اور مینوفیکچررز پہلے ہی آنے والے سالوں میں 6G نیٹ ورکس کے متعارف ہونے کے امکان پر بات کر رہے ہیں۔ فونز میں موجود کمپیوٹیشنل صلاحیت میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور جدید سافٹ ویئر ایپلیکیشنز نے ان آلات کو استعمال کرنے کے جدید طریقے مہیا کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر اب میڈیسن کی بات کریں۔ دماغ کی سرجری میں آئی فونز نے پہلے ہی ان مہنگے آلات کی جگہ لینا شروع کر دی ہے جو اینڈوسکوپ کے ذریعے لی گئی ویڈیوز کو دکھاتے ہیں۔ کورونا کے وبائی مرض کے دوران بلوٹوتھ نے سافٹ ویئر انجینئرز کو رابطے کا پتہ لگانے کا نظام بنانے کے قابل بنایا جو یہ بتا سکے کہ ہم کب متاثرہ افراد کے قریب تھے، اور اس وقت ہمیں یہ موبائل فون ایک خوفناک کی آواز سے انتباہ کرتا ہے۔ ویڈیو کالنگ ڈاکٹروں کو دور دراز علاقوں میں مریضوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور ان کی تشخیص کرنے کے قابل بناتی ہے۔ سمارٹ فونز کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کی غیر معمولی صلاحیتوں کے ساتھ مصنوعی ذہانت کا امتزاج مزید مواقع پیدا کر رہا ہے۔ برطانیہ کی ایک نئی کمپنی اسٹارٹ اپ نوایک موبائل فون پر ریکارڈ کی گئی گفتگو کی آواز کا تجزیہ کر کے الزائمر کی بیماری کی ابتدائی علامات کا پتہ لگانے کے لیے مشین لرننگ کا استعمال کرتی ہے۔ اسی طرح فون میں موجود GPS آلات ہمیں انہیں سیک نیوز کے طور پر استعمال کرنے کے قابل بھی بنا دیتے ہیں۔ لیکن بنڈل ٹیکنالوجی نے نونشنل خصوصیات بھی تخلیق کرنے کے قابل بنایا ہے جو گوگل میپس کے نسبت کم معروف ہیں، لیکن ان کے صارفین کے لیے یہ خصوصیات انتہائی اہم ہیں۔ ریسرچرز نے زیادہ تر جدید سمارٹ فونز کے اندر وائبریشن کی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے گوگل میپس کے جیسے ایسے ڈیجیٹل نقشہ تیار کیے ہیں جن پر ایسے ٹیکسچر بن جاتے ہیں جنہیں بصارت سے محروم لوگ اپنی انگلیوں سے محسوس کر سکتے اور اپنے ماحول کے مطابق راستوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ وابرشن کی شدت اور فریکوینسی کو بدل کر وہ سکرین پر مختلف ٹیکسچر کا احساس بھی پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ صارف کسی سفر میں اپنا راستہ محسوس کر سکتا ہے جس سے ایسی خصوصیات کا اشارہ ملتا ہے جن سے وہ آگاہ ہونا چاہتا ہے۔ اسکول کے کلاس رومز میں موبائل فون کا اکثر بہت کم استقبال کیا جاتا ہے جو طلبہ کے لیے ایک خلفشار کا باعث بنتا ہے۔ ونڈ مل کہتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انسانی جسم کے عضلات حرکت کرتے ہیں۔ آپ ہڈیوں کو جدا کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اصل میں کس چیز سے بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے ایپس اعلیٰ تعلیم تک ہر ایک کو رسائی دینے میں مدد کر رہے ہیں۔ آپ کو مہنگے PC کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو مہنگے ہیڈ سیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ڈیوائس پر ایگمنٹڈ ریئلٹی یا ورچوئل ریئلٹی ڈال سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے ونڈ مل ڈزنی کی تحقیق کے ذریعے تخلیق کردہ ایک ایگمنٹڈ ریئلٹی والی اینیمیشن ایپ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کارٹون کرداروں کی ڈرائنگ کو فون کی سکرین پر بناتی ہے کیونکہ وہ رنگین ہوتے ہیں۔ انسانی کوششوں کے چند میدان ایسے ہیں جنہیں سمارٹ فون نے تاحال چھوا بھی نہیں ہے۔ فون قدرتی دنیا کے ساتھ ہماری مصروفیت میں بھی ثالثی کا ایک کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ پکچرنس گوگل لینس جیسی ایپس پودوں کی شناخت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کسان اپنے کھیتوں میں جڑی بوٹیوں، بیماریوں، کیڑوں اور تناؤ کی علامات کی شناخت کرنے کے لیے فون پر مبنی ایپس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ مقامی موسمی اسٹیشنوں سے ڈیٹا حاصل کر کے کسان ان فونز میں دیے گئے ٹولز کا بھی زیادہ استعمال کر رہے ہیں جو انہیں آبپاشی کے نظام اوقات کو منظم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اور سائنسدان اور لیڈار سکینرز کے ذریعے جمع کیے گئے ڈیٹا سے جنگل کی کاربن کی منجمد اور عمومی صحت کی نگرانی کر سکتے ہیں جو کہ اب حالیہ آئی فون سمیت کئی معروف فونز میں دستیاب ہے۔
LiDAR का मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजन और किसी चीज़ या कमरे के तीन डिजिटल मॉडल को तेज़ी से बनाने के लिए फासले की पैमाइश करने के लिए लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये वही चीज़ है जो IKEA प्लेस ऐप इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर आपको ये दिखाने के लिए कि आपके घर में एक फर्नीचर कैसा लगेगा, ये ऐप इसकी 3D शक्ल बना देगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने उन फ़ोन सेंसर्स को जंगल में दरख्तों के क़ुतर की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल करने का एक तरीका तलाश किया है जिससे वो जंगल की सेहत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन फ़ोन फ़वाइद के साथ मसाइल भी लाते हैं। स्मार्टफ़ोन के नशे के मुज़र असरात और इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया तक उनके लिए तैयार रसाई ने बड़े पैमाने पर खौफ भी पैदा किया है। मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन बच्चों की ज़हनी सेहत को किस तरह मुतासिर करता है, अगर उसके सबूत मुतज़ाद हैं। जैसा कि स्मार्टफ़ोन्स का अपना इर्तिका जारी है और उसके साथ साथ इसके बहुत सारे नए से नए इस्तेमाल के तरीक़ों का भी इंकिशाफ हो रहा है। एलिज़ाबेथ वोकजो के दी स्मार्टफ़ोन एनाटॉमी ऑफ एन इंडस्ट्री की मुसन्निफ़ा कहती हैं कि फोल्डिंग फ़ोन्स की नई जनरेशन के साथ इससे भी बेहतर फ़ोन्स बन रहे हैं, और वो भी हमारी जेबों में बड़ी स्क्रीनों की गुंजाइश के साथ। वाक़ई के ख़याल में स्मार्ट ग्लासेस का भी यही हाल है, एक ऐसी तब्दीली जिसका हदफ है कि स्मार्टफ़ोन की सलाहियतों के साथ एक ढल जाने वाला डिवाइस। वोका कहती हैं कि गूगल ग्लास एक बड़ी मरूफ नाकामी थी। इसी आले को अपनी जेब में टटोलने की क्या ज़रूरत है जब आप ऑडियो को बराह रास्त सुन सकते हैं और तस्वीर आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकती है या ख़रीदारी करवा सकती है और यहाँ तक के लोगों को पहचानने में आपकी मदद कर सकती है। आज की वीडियो यही तक। आपको ये मालूमात कैसी लगी, अपने ख़यालात का इजहार नीचे कमेंट में ज़रूर करें।